نماز کی کوئی گواہی نہ دیتا ہو، فرماتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، دفن بھی نہ کیا جائے۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں ان بزرگوں کے صدقے سے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پنجگانہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کے جذبات ہیں، آپ محافل کرواتے ہیں، آپ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی ان کی سیرت پر آپ عمل نہیں کرتے نا تو پھر آپ خود ہی سوچ لو کہ اس کا کیا بنے گا۔ یہ تو مستحب ہیں، یہ تو محبت جذبات ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو تحفے بھیجتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی دعا کیا کرو کہ مالک جس نے وہ تیرا محبوب بندہ جس طرح عبادت کرتا تھا، مولا ہم ویسے تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ تو عطا فرما دے۔ اور جو مانگتا ہے رب اس کی بات کو، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ تقریباً مہینے میں محافل ہمارے علاقے اس علاقے میں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ بھائی 2.5 گھنٹے فلاں نے بیان کیا، 4 گھنٹے محفل چلی، ٹھیک ہے، اچھا کام تھا، لیکن اس کے بعد بتاؤ کہ اس محفل میں سے فجر کی نماز میں کتنی صفیں تھیں، کتنی صفیں تھیں۔ حضور غوث اعظم کا دستور یہ تھا، آپ کی مجلس میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ کتنا؟ 70,000۔ لیکن آپ جب خطاب فرماتے سینکڑوں لوگ وجد میں آ کر دل پھٹ جاتے، ہزاروں لوگ توبہ تائب ہو جاتے، نمازی بن کر جاتے۔ آپ خود سوچو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرو مولا ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور جو اللہ والوں کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں ناموس رسالت کی خاطر جو کچھ کرتا ہے، مالک اس کو نوازتا ہے۔ بات آخری ہے، آ گئی ہے، اگر آپ سننا چاہیں بالکل۔ ناموس رسالت پر جو پہرا دیتا ہے اس کو مالک ان کی پیٹھ لگنے نہیں دیتے۔ پچھلی جمعرات، یہ جو گزر گئی سنہ پچھلی جمعرات کو، وہ شخصیت جس کو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کہتے ہیں، جب وہ حیات تھے تو کئی لوگ اس کے مخالف تھے، ہمارے محلے میں بھی، ہماری مسجد میں آنے والے بھی لوگ مخالف تھے، باتیں کرتے تھے کہ وہ تو سخت ہے، لوگ مختلف، ہر کسی کا اپنا موقف تھا، وہ بڑی سخت بات کرتے ہیں، وہ تو گالیاں دیتے ہیں، وہ تو یوں کرتے ہیں، لیکن وہ گالیاں دیتے تھے، جب بھی دیتے تھے گستاخ رسول کو دیتے تھے، گستاخ رسول کی حمایت کرنے والے کو دیتے تھے۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں پیٹھ ہماری نہیں لگنے دیتے۔ یہ بات ثابت ہوئی، جب بھی نعرہ لگاتے تھے کہتے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد ہم دنیا سے مسلمان گئے۔ آپ نے جنازہ دیکھا، جنازے کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کفن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کی چادر آئی، کیا آئی؟ چادر آئی۔ خانہ کعبہ کا غلاف آیا، اسی رات آیا، اور رات کو اور آپ کو آب زمزم سے وضو کرایا گیا۔ یہ شان صرف اس لیے مالک نے، وہ کہتے تھے نا جن کا کام کرتے ہیں وہ پیٹھ نہیں لگنے دیتے، یہ وہ گنبد خضرا والے نے بھیجا، اور فرماتے تھے حضور کے دین پر اتنا کام کر کے جاؤ، حضور کی عزت کے لیے اتنا کام کر کے جاؤ کہ تمہاری جب جان نکلے، روح نکلے پیران خاکی سے، تو روزے سے آواز آئے میرا فقیر آیا۔ آپ یہ جملے، پھر جمعرات کو انتقال ہوا، جمعرات رات کو میرے پاس اس بندے کی ویڈیو بھی موجود ہے، بہاول نگر کا رہنے والا، مکتب دیوبند فکر کا، وہ شخص ایک عام ڈرائیور گاڑی کا، اور مفتی فاروق مشتاق دیوبندی ہے، اس نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ جو شخص ڈرائیور تھا، کہا کہ جیسے آپ کا انتقال کا خبر سنی تو اس کی زبان سے نکلا کہ اچھا ہوا مر گیا، لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا، یہ لفظ نکلے، لیکن کیا ہوا؟ بولا رات کو سویا ہوں، خود اس کی بیانی ہے، میں نے اس کو فون کیا، میرے پر نمبر ہے اس کا، آپ تصدیق کر سکتے ہیں، خود اس نے خواب دیکھا، کہتا ہے رات کو میں سو گیا،
میں دیکھتا ہوں کہ خادم حسین رضوی کا جنازہ مینار پاکستان میں ہے، بڑے لوگ ہیں اور میں بھی وہاں شامل ہوں۔ کہتا ہے جنازہ جب آپ کے جسد خاکی مزار کے اندر دفن کر دیا گیا، کہا لوگ جانے لگے، میں رک گیا تھوڑا دیر، جب لوگ چلے گئے تو میں بھی جانے لگا۔ وہ خود کہتا ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ وہ مکتب فکر دیوبند کا ہے، ان باتوں کو میں نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک جب میں جانے لگا، آپ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قبر سے آپ نے ہاتھ نکال کر میری ٹانگ سے پکڑا، اور آپ کی زبان پنجابی تھی، فرمانے لگے جھلیا ہن کتھے چلیں، دیکھتے صحیح ہن ہون ملا کیے کیوں ہون لگا۔ کہتا ہے میں کانپ گیا، میں نے دیکھا کہ نور کی تجلیات آپ کے مزار پر اتر رہی ہیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خود اپنے کانوں سے منکر نکیرین کے سوالوں کے جواب سن رہا تھا۔ وہ جو سوال کر رہے تھے، جب تیسرا سوال فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے جنت ہے، نور ہی نور ہے۔ میں پریشان، میری حیرت بڑھتی چلی جا رہی تھی، خوف زدہ ہوتا چلا جا رہا تھا، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جھلیا رک جا اور کچھ ویخ۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سواری اتری، آسمان سے سواری اتری آپ کی قبر میں۔ کہنے لگا، فرشتوں نے پوچھا بتا یہ کون ہے؟ اور رضوی کہتا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا۔ فرماتے ہیں یہ بات کہی اور زور سے نعرے لگانے لگے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ساری زندگی لوگ کہتے تھے جو دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ ہے، دنیاوی نعرہ ہے۔ نہیں، یہ صحابہ کا یہی نعرہ تھا، اولیاء کا بھی یہ نعرہ تھا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا اوے بتا یہ کون ہے؟ کہنے لگے جس کے لیے ساری زندگی نعرے لگاتے رہے وہی تو آیا ہے۔ جس کے نعرے دنیا میں لگا رہے تھے وہی تو آیا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی مان گئے، اور یہ مشن رضوی کا نہیں ہے، خادم حسین رضوی کا نہیں ہے، یہ مشن ناموس رسالت ختم نبوت ہر اس بندے کا مشن ہے جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور اس نے بتایا ہے کہ میری ٹانگیں نہیں تھی، بغیر ٹانگوں والے نے بہت سارے نوجوان، بہت سارے بچے، بہت سارے بوڑھوں کو چلنا سکھایا ہے۔ کہ لوگوں یہ مت سوچنا ناموس رسالت کی بات آ جائے تو دھرنا دینے کے لیے نہیں جانا ہے، حضور کی عزت کے لیے باہر نہیں جانا ہے۔ کیوں جی؟ وہ پولیس پکڑ لے گی، گولی لگ جائے گی۔ وہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم، اگر حضور کی عزت کے لیے نکلنا گولی سے کے ڈرتے ہو، اگر حضور کی عزت کے لیے باہر نکلنے سے پولیس پکڑ لے گی، تو خادم رضوی یہ تمہیں بتا کے جا رہا ہے میری ٹانگیں میں نہیں، میں بھاگ دوڑ بھی نہیں سکتا، 1 فٹ دور پانی پڑا ہو وہ بھی نہیں اٹھا سکتا، دھرنے کے اندر آنسو گیس بھی چل رہے ہوں، شیل بھی چل رہے ہوں، 30,000 گولیاں ماری گئی ہوں، خادم حسین رضوی پھر بھی نہ مر جائے، نہ مرے، اس کو موت ایسی حالت میں بھی نہ آئے، تو پھر مان جاؤ حضور کا دین حق پر ہے۔ اور جن کے لیے نکلتے ہیں وہی پہرا کرتے ہیں۔